مسیح یسوع کے جلالی القادر نام میں آپ سب کو سلام۔ خوش ہیں؟ آمین آمین۔ آج میں شاید دوسری یا تیسری بار میٹنگ میں لیٹ ہوں۔ مجھے پاک طرف سے یہاں آتے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ 10 منٹ لگ گئے اور مجھے جلدی آ جانا تھا، اس کے لیے میں معذرت تھا اور میں کوشش کرتا ہوں ٹائم سے بیچتے چلا جاؤں۔ تو پچھلے دنوں میں تھائی لینڈ میں تھا، وہاں پر ہمارا اینول سمٹ تھا اور ڈاکٹر ایل پرویز جو ہمارے روحانی استاد ہیں، چند مہینوں کے بعد وہ آپ کے درمیان مناظر بھی کر رہے ہوں گے، انہوں نے آپ سب کو سلام بھیجا۔ اور جب وہ چرچز کے تعلق سے بات ہو رہی تھی تو میں نے خاص طور پہ آپ کے چرچ کا ذکر کیا کہ خدا کا شکر کہ وہ گرو کر رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے گرو کر رہا ہے، اور آج اس بات کی شکر گزاری ہے کہ واقعی وہ بات سچ ہے۔ آج چرچ آفس کا افتتاح ہوا، اس کے لیے بھی ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اچھے کام کرتا ہے اور ہماری سوچ اور درخواست سے بڑھ کر ہمیں برکت دیتا ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اور یہ دعائیہ ہفتہ جو منایا جاتا ہے، اس کے تعلق سے میں ایک بات ضرور سوچ بھی رہا تھا کہ نہ یہ صرف پاسٹر کے لیے، اس کی فیملی کے لیے، چرچ کی ٹیم کے لیے، چرچ کے لوگوں کے لیے، اس کمیونٹی کے لیے، شہر بلکہ اس ملک کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ صادق کی دعا کے وسیلہ سے شہر سرفراز ہوتے ہیں، اور جب آپ اس وقت میں دعا کر رہے ہیں اور خدا آپ کو سرفراز کر رہا ہے، خدا شہر کو سرفراز کر رہا ہے۔ اس دعائیہ ہفتے میں امید کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے برکت پائی ہوگی، جوئے ٹوٹے ہوں گے، بندھن ٹوٹے ہوں گے، شفا ملی ہوگی اور لوگوں نے ریکمٹمنٹ کی ہوگی خدا ان کے ساتھ چلنے۔ ٹھیک ہے، تو آئے تو آپ کو یاد ہوگی زبانی کون سی ہے کیا؟ پاسٹر ارشد نے مجھے اس کا آخری حصہ بولنے کے لیے دیا تھا، ان کا کہ یہ آپ نے اس میں بولنا کیونکہ ہماری طاقتوں میں پھول لگے ہیں۔ کوشش بڑی کی میں نے، لیکن جب تک دونوں چیزوں کو نہ بولا جائے نا ہوتا نہیں ہے۔ تاک انگور کی بیل، پاکستان انگور کا باغ، انگور کا درخت جو ہے جب تک اس میں پھول نہ لگے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو لکڑی ہوتی ہے اسے نہ فرنیچر بن سکتا ہے، نہ کسی عمارتی کام میں استعمال ہو سکتی ہے، بڑی نازک سی لکڑی ہوتی ہے اور وہ لکڑی صرف اس کام آتی ہے اسے آپ آگ جلائیں اور اس کے اوپر اچھی سی چائے بنا دیں، اور اس کے علاوہ اس انگور کی جو شاخ ہے، لکڑی ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس میں پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، تو اس کی خوشبو جو ہے وہ سحر انگیز ہے، اٹریکٹیو ہے، نظر آتی ہے۔ اسی طور سے آپ نے جانتے ہیں کہ مسیح یسوع ہمارے خداوند نے یوحنا کی انجیل مقدس میں کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تم کو چن لیا۔ اس لیے خداوند نے چنا، تم کو مقرر کی، چنا بھی اور اپوائنٹ بھی کیا۔ آپ چنے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ مقرر کیے گئے ہیں تاکہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ اس لیے ہمارے طاقتوں میں جو پھل لگتا ہے اس کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے اور پھل لگنا بھی ضروری ہے۔
جیسا ایک خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوتا نا، بچے نے پتہ نہیں جا کر 20-25 سال کی عمر میں کیا بننا ہوتا ہے، ہم پہلے یہ کہنا شروع کر دیں ساڈا بچہ پائلٹ بنے گا، اور کئی بچے جہاز بن جاتے ہیں، کوشش ہوتی پائلٹ بنے لیکن بچے جہاز بن جاتے ہیں۔ اس سے میرے گھر والے بڑی کوشش کرتے تھے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن میں کمپاؤنڈر بھی نہیں بن سکا، یہ خدا کی مرضی تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا بیٹا انجینئر بنے گا، فلاں کام کرے گا۔ اس طرح جب ہم لیکن یہ تو ایک جسمانی بات کر رہے ہیں نا، بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہیں جو ایسے حکمت عملی کرتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں خدا کی مدد سے ان کے وہ بچے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے لیے شروع سے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے شروع سے پلاننگ کرتے ہیں، ان کی ویسی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اس راہ پر چل سکیں۔ تو جب ہم روحانی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، آپ ہوئے روحانی خاندان میں پیدا، ہم نئی پیدائش یافتہ لوگ ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نہیں ہے تو کہہ دیا کریں نہیں ہیں تو کہہ دیا کریں ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو جب ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں ایک بچے کے طور پر، تو وہ باپ ہوتے ہوئے وہ ہم سے یہ امید کرتا ہے کہ ہم پھل لے کر آئیں، ہماری زندگیاں جو ہے وہ پھل دار ہوں۔ اسی یسوع نے یہ بھی کہا کہ انگور کا حقیقی درخت اور تم ڈالیاں، جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کس کام آتی ہے؟ چائے بنانے کے، آگ میں ڈالنے کے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم پھل لے کر آئیں۔ یسوع مسیح انگور کا حقیقی درخت ہے، ٹھیک ہے، ہم برانچز ہیں، ہم ڈالیاں ہیں۔ لیکن آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو پھل ہے وہ شاخیں خود سے نہیں لا سکتی، ڈالیاں جو ہیں وہ خود سے پھل نہیں لاتی، بلکہ وہ ٹرنک کی وجہ سے، تنے کی وجہ سے، جڑوں کی وجہ سے ان کے اندر پھل آتا ہے، خوراک بنتی ہے۔ اس لیے جب خدا ہمیں برکت دے اور ہم کوئی بڑا کام کر لیں، کچھ بھی روحانی طور پر کوئی کامیابی حاصل کر لیں، کبھی مت یہ سوچے کہ میں نے کیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں بڑی بڑی بدرو آئے کر دینا، میں آئے کوئی بھی بیماری والا بندہ آئے فوراً شفا پا جاتا ہے، میں یہ کر دیتا ہوں، میں وہ کر دیتا ہوں، میں نے اتنی روحیں چاہیے ہیں۔ یہ خدا کا فضل ہے، اختیار ہے، یہ قوت ہے، یہ وعدے ہیں جو خدا نے آپ کے ساتھ کیے، جو اس نے آپ کو دیے۔ اپنے اون پر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایک بدرو کو بھی اپنے نام سے نہیں نکال سکتے۔ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، روحانی طور پر کامیاب ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم یسوع میں پیوست ہیں۔ ہم اپنے آپ پھل نہیں لاتے، بلکہ یسوع میں قائم رہنے کی وجہ سے پھل لاتے ہیں۔ تو خالی ڈالی کچھ نہیں، خالی شاخ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے۔ تو باغبان کون ہے؟ باپ۔ درخت کون ہے؟ یسوع مسیح، اور ہم کیا ہے؟ ڈالی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک اور جو بڑی خوبصورت ڈسکرپشن بیان کی، اس کا جو اور بیان کیا، مقدس پطرس لکھتے ہیں دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 4 آیت میں کہ تم ذات الہی میں شریک ہو۔ خدا کے لوگوں، یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے بڑا آنر ہے۔ کس میں شامل ہیں آپ؟ خدا کی ذات میں شامل ہیں۔ تو اللہ میں بلند پڑھا، اگر آپ پڑھ لیں اچھی بات ہے۔ دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 4 آیت میں ملے گا کہ آپ ذات الہی میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ جو شاخیں ہیں وہ قوت لیتی ہیں، وہ انرجی لیتی ہیں، وہ خوراک لیتی ہیں، ٹرنک سے، تنے سے، قائم رہنے سے، تو ان شاخوں کے اندر بھی
تنے کی خصوصیت آ جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے 5 روحوں کو بچا لیا، میں نے منادی کی اور 5 لوگوں نے اپنی زندگی یسوع کو دے دی، وہ اس لیے ہے کہ آپ ذات الہی میں شریک، یسوع مسیح آپ کے اندر موجود ہے، پاک روح سے آپ بھرے ہوئے ہیں، اس کا کلام اثر کرتا ہے تو آپ کے وسیلے سے خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو جب تک ہم ذات الہی میں شریک ہیں، منسلک ہیں، تو ہم زندہ ڈالیاں ہیں اور ہمیں پھل لے کر آنا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہوزیہ کے کتاب میں جو لکھ رہے ہیں وہ والا نوٹ کر لیں، 14 باب اور اس کی 8 آیت میں کہ تو لکھ لیے، لکھا کرو نا، کل کو آپ نے کلام سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بیٹے اپنی ڈائری اپنا پین ساتھ رکھا کرو۔ خدا کلام میں لکھا ہے ہوزیہ میں 14 باب اس کی 8 آیت میں کہ تو مجھ سے ہی برومند ہوا۔ کیا ہوا؟ سن رہے ہیں کہ ہم ٹی وی ڈرامے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ بعد میں یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو مجھ سے ہی برومند ہوا، مطلب ہے کہ تو مجھ سے ہی پھلدار ہوا، میرے بغیر تو پھلدار نہیں ہو سکتا، تو مجھ سے ہی پھلدار ہوا۔ سورس آف دا فروٹ از گاڈ، خدا جو پھل کا ذریعہ ہے، جو پھل ہے وہ خدا ہی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بائبل مقدس میں مختلف طرح کے پھلوں کا ذکر کیا گیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے جب اگلی دفعہ آؤں گا تو میں نے سننے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے؟ مختلف طرح کے پھل ہیں۔ مثال کے طور پر متی کی انجیل مقدس میں لکھا ہے کہ توبہ کے موافق پھل لاؤ، لا رہے ہیں؟ توبہ کیے کہ کرواتے ہیں؟ کئی لوگ توبہ کروا بھی دیتے ہیں نا، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے۔ پہلے جب میں نوجوان تھا، نہیں میں نے توبہ کی تو مجھے بڑا شوق تھا ایونجلزم کا۔ ایک شخص آفس میں آیا تو میں نے کہا آپ نے توبہ کی ہے؟ اس نے کہا تسی کی تھی؟ میں نے اس سے ایک سوال پوچھا ہے، تو توبہ کروائے نا، توبہ کریں، ٹھیک ہے؟ توبہ کے موافق پھل لے کر آئیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ آپ کا باغبان، آپ کا باپ کیا چاہتا ہے؟ آپ کی زندگی پھلدار ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ بڑے کی طرف بھی جاتے ہیں، ابھی پہلے یہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی زندگی پھلدار ہو۔ پھر اس کے بعد خدا کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ راست بازی کے پھل کا ذکر کیا گیا۔ ہماری روحوں پر جو ایمان لانے سے راست بازی ملتی ہے، جب ہم مسیح یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ وہ راست بازی ہے جو ہماری نہیں، خدا کی ہے، اس کو راست بازی کا پھل کہا گیا ہے۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روح کا پھل، اور اس کے آگے 9 ڈسکرپشن میں آ جاتی ہیں، تحمل، مہربانی۔ روح کا پھل جو ہے یہ ہر ایماندار کی زندگی میں بھی ہونا چاہیے۔ پھر عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے کہ لبوں کا پھل، ہم خدا کے حضور جب گیت گاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، تو ہمیں لبوں کا پھل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں خدا کے حضور میں۔ تو یہ جو پھل ہیں ہماری زندگی میں، توبہ کا پھل ہونا چاہیے، اچھائی کا پھل، راست بازی کا پھل، روح کا پھل، لبوں کا پھل۔ یہ پھل جو ہیں اس کو کچھ چیزیں خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ دشمن جب آتا ہے وہ کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ چرانے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، مارنے کے لیے۔ تو دشمن ہماری زندگی سے پھلوں کو چرانا چاہتا ہے۔ تو جو آپ کا حوالہ ہے اس دعائیہ ویک کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے لومڑیوں کو پکڑو، ان بچوں کو جو پاکستان خراب کرتے ہیں کیونکہ ہماری طاقتوں میں پھول لگے ہیں۔ اگر آپ مکمل طور پر غزل الغزلات کا مطالعہ کریں
سانگز آف سانگ، تو ابتدائی طور پر اس کا مطلب ہے کہ بیسٹ سانگ، غزل الغزلات، دا بیسٹ سانگ. اور یہ ایک فیمیل وائس، ایک عورت کی وائس میں لکھا گیا، اور کہیں کہیں پہ آپ کو اس میں میل وائس بھی نظر آتی ہے. اور بنیادی طور پر یہ رشتوں کے تعلق سے بات ہے. یہ تب اگر اس کا آغاز جو ہے وہ تب ہوتا ہے جب ان کی منگنی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد شادی ہے، پھر اس کے بعد کے تعلقات ہیں. لیکن آج ہم یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ لومڑی کو ویسے بھی ایک چلاک جانور کے طور پر کہا گیا ہے، اور لومڑی کی جو جنریشن ہے، فیملی ہے، وہ کتے کے خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ سائز میں بہت چھوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو کئی اور جگہوں پر بھی کلام مقدس میں حوالہ دیا گیا ہے لومڑیوں کے تعلق سے، کہ وہ زبور 63 اس کی ورس 10 ہے، 10 آیت. یہاں پر بیسیکلی جو اردو کی ٹرانسلیشن ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ تلوار کے حوالے ہوں گے، وہ گیدڑوں کا لقمہ بنیں گے. لیکن جو گیدڑ لفظ جو اوریجنل لینگویج ہے یا انگلش میں ہے، وہاں پر فاکسز یا لومڑی کا ذکر ہے. اب آپ کو یہ پتا کہ لومڑیاں جو ہیں وہ بھٹ بنا کر رہتی ہیں، سوراخ بنا کر رہتی ہیں. اور یہاں پر لومڑی کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ان کے بچوں کا ذکر ہے. ان دونوں میں کا ذکر اس لیے اس آیت میں آیا کہ لومڑی جو بڑی ہو جاتی ہے وہ کھدائی نہیں کرتی، وہ کھودتی نہیں ہے، بلکہ وہ پھل کو خراب کرتی ہے. اور اردو گرامر میں ہمیشہ کبھی لومڑ استعمال نہیں ہوگا، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے لومڑی ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بڑی جو لومڑی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ پھل کو خراب کرتی ہے. لیکن جو چھوٹی لومڑیاں ہیں وہ ایک اور کام کرتی ہیں جو سیکھنے کی بات ہے، وہ کھدائی کرتی ہیں. وہ اپنے لیے ہولز بناتی ہیں، وہ اپنے لیے جڑیں جو ہیں وہ جب ہولز بناتی ہیں، جب وہ سوراخ بناتی ہیں، بٹ بناتی ہیں، تو جڑوں کو خراب کر دیتی ہیں، وہ جڑوں کو کھا جاتی ہیں، وہ جڑوں کو جہاں بنیاد ہے اس کو خراب کر دیتی ہیں. تو ایمانداروں کو خبردار رہنا چاہیے، بڑی لومڑی سے بھی اور چھوٹی لومڑی بچوں سے بھی. اب ایک آیت ہم پڑھیں گے جس میں آپ ان دونوں لومڑیوں کو دیکھیں گے، وہ ہے 2 کرنتھیوں 7 باب اس کی پہلی آیت، جو آج آپ کے لیے حاصل کلام ہو گیا، جس میں آپ دیکھیں گے اہم چیز کو. نکال لیا کسی نے؟ پڑھیں گے 7 باب کی پہلی آیت. یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے، بس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. آمین. یہ آیت آپ نے نوٹ کر لینی، ٹھیک ہے، کہ بس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں اور خدا کے خوف کے ساتھ پاکیزگی کو کمال تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. یہاں پر جسمانی اور روحانی آلودگی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. قرآن مقدس میں لکھا ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، اور اس کی ایک پوری ڈیٹیل آگے آ جاتی ہے. حرام کاری، بت پرستی، جادوگری، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جسم کے کام ہیں.
اور یہ بڑی لومڑیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب کوئی شخص شراب پی رہا ہوگا، کیا وہ نظر آ جائے گا کس نے شراب پی؟ ہاں جی، کوئی مار جو لڑائی جھگڑا کر رہا ہے وہ نظر آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آ جاتی ہیں، جسم کے گناہ ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو روح کے گناہ ہیں، جو کسی شاید عام شخص کو نظر نہیں آتے۔ روح کے گناہ کرنے والا شخص ہو سکتا ہے بائبل بھی پڑھتا ہے، چرچ بھی آتا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن وہ خفیہ گناہ ہیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ جسم کے کام ظاہر ہیں، وہ بڑی لومڑیاں نظر آتی ہیں، اور جو لومڑی بچے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جڑوں کو کاٹتے ہیں۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی شخص ایمان نہیں رکھتا اور مسیحی گھرانے میں ہے اور کسی کو پتہ نہیں یہ خدا کو نہیں مانتا، شک ہے، فخر ہے روح کے اندر، بس کا نہیں نظر آتا، حسد ہے جو گھرانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو جسمانی ہے، جس کا ذکر بائبل میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کے وسیلہ سے صرف میرا نقصان ہو، اور اگر میں پاسٹر ہوتے ہوئے میری زندگی میں حسد ہو تو اس سے نہ صرف میرے خاندان کو بلکہ پوری کلیسیا کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن حسد نظر نہیں آ رہی نا بظاہر، بڑا خوش ہوں، میں ہاتھ ملا رہا ہوں، گلے مل رہا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، لیکن میری روح کے اندر بہت سارے گناہ ہیں۔ مثال دے میرے ایسے گناہ ہیں جو شاید نظر نہیں آ رہے۔ زبور 90 اس کی 8 ہے کر پڑے گے۔ ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا اور ہماری پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی میں۔ آمین۔ تو نے ہماری بدکاری کو سامنے رکھا۔ ہماری بدکاری جو ہے وہ خدا کے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے پوشیدہ گناہ ہیں جو لومڑی بچے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ گیت ہمیں گاتے رہتے تھے بچپن میں، لڑنا جھگڑنا غصہ گھمنڈ، ٹھیک ہے؟ یہ لومڑی بچے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے اندر ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ خدا کے حضور میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے جسمانی گناہوں کو جانتے ہیں اور آپ اپنے روحانی گناہوں کو جانتے ہیں۔ میں آپ کے دل کو نہیں جانتا، میں آپ کے ذہن کو نہیں جانتا، میں آپ کی سوچ کو نہیں جانتا، لیکن خدا کے سامنے سب کچھ عیاں ہے۔ ابھی ہم نے کیا پڑھا خدا کے کلام میں سے کہ تو نے ہماری بدکاری کو اپنے سامنے رکھا ہے۔ چاہے آپ کے جسم کے گناہ ہیں، وہ خدا کے حضور ہیں، خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ آپ سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن خدا دیکھ رہا ہے، اور آپ کے جو پوشیدہ گناہ ہیں، جو آپ کے روح کی گناہ ہیں، وہ بھی خدا کے چہرہ کی روشنی ہے، وہ بھی چھپ نہیں سکتے، وہ بھی کسی کے سامنے آپ اس کو چھپا نہیں سکتے۔ لوگوں کے سامنے چھپا لیں گے، لیکن خدا کے سامنے وہ عیاں ہیں۔ اور یہ جو روحانی گناہ ہے، ان کا تعلق 3 چیزوں کے ساتھ زیادہ ہے۔ نمبر 1، ہماری سوچ، ہماری تھاٹ لائف۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں کسی کو نہیں پتا۔ مسیح یسوع نے کہا کہ اگر کسی نے کسی پر بری نظر بھی ڈالی تو اس نے کیا کیا؟ اس کے ساتھ زنا کیا۔ آپ سوچ لیتے ہوئے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں، کون جانتا ہے اپنی سوچ کو؟
خدا سوچوں کو پرکھنے والا ہے، وہ دلوں اور گردوں کو جاننے والا ہے۔ یہ جو روحانی گناہ ہے یہ اس کا تعلق ہماری سوچوں کے ساتھ ہے، اور سوچ میں بتاؤں کہ اس قدر پرقوت چیز ہے، سوچنے کی صلاحیت اس قدر زور آور ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا کہ ایسی تمام اشیاء، ایسی تمام چیزیں جو آپ اور مسیح کے تعلق کے درمیان آنے کی کوشش کرتی ہیں، آپ اسے مسیح کا قیدی بنا سکتے ہیں۔ سوچ میدان جنگ ہے۔ جو بندہ اپنی سوچ پر فتح پا لیتا ہے وہ اپنے جسم پر قابو پا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے جسم کو کنٹرول کر پائیں، آپ کے اپنی سوچ کو پر قابو پانا ہے۔ سوچ کے اندر خدا کا کلام جو ہے وہ گردش کرنا چاہیے۔ اس لیے جب میں نوجوانوں پر دعا کرتا ہوں، خدا ان تیرے کلام کا تسلط ان کے اوپر ہو، ان کے سوچوں میں، ٹھیک ہے۔ سوچ جو ہے جب وہ صاف ہے، سوچ پاک ہے تو سب کچھ پاک ہے۔ سوچ واضح ہے تو آپ کی منزل بھی واضح ہے۔ آپ درست سوچ سکتے ہیں، درست فیصلے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا تعلق بولنے کے ساتھ بھی ہے۔ جب آپ جو کچھ آپ بولتے ہیں وہ سوچ کر بولتے ہیں، جو آپ کی سوچ ہے وہی آپ کے منہ سے بھی نکلے گی، وہ الفاظ، وہ عمل بھی آپ کے منہ سے نکلے گا نا۔ تو پہلا جو کام ہوگا سوچ کے وسیلہ سے وہ الفاظ کی صورت میں نکلے گا۔ اس لیے کلام میں لکھا کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، اور زبور 141 میں لکھا ہے کہ منہ پہ نگاہ بان بٹھا، منہ پہ کیا بٹھا؟ نگاہ بان، لفظوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی سوچ کلام سے مطابقت کر لے گی تو پھر آپ کے الفاظ درست نکلیں گے، پھر برکت کے الفاظ نکلیں گے، کامیابی کے الفاظ نکلیں گے، ترقی کے الفاظ نکلیں گے، معافی کے الفاظ نکلیں گے، شفا کے الفاظ نکلیں گے۔ دوسرا ہے بیہیویئر، ہمارا رویہ۔ یہ بھی روحانی گناہ ہے، روح کا گناہ ہے۔ داؤد کی زندگی سے چھوٹی اور بڑی لومڑی کو دیکھیں تو داؤد نے ایک ظاہری گناہ کیا جو جسمانی تھا، جب اس نے اتی اوریا کی بیوی کو اپنی بیوی کے طور پر ناجائز طریقے سے لے لیا۔ یہ اسے گناہ کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کون سا گناہ تھا؟ جسم کا گناہ۔ اسے لوگوں نے دیکھا بھی، اس پر سرزنش بھی ہوئی، لیکن ہوا کیا کہ اس کا ایک بیٹا جو 7 دن کا تھا وہ مر گیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چھوٹی لومڑیاں زیادہ خطرناک ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا؟ گنتی کی کتاب میں دوسرا سیموئیل 24 باب میں جب خدا نے منع کیا تھا کہ تو نے آرمی کو نہیں گننا، فوج کو نہیں گننا، لیکن اس نے فوج کو، لوگوں کو گنا، گنتی کی اس نے، اور اس دن کیا ہوا؟ یہ اس کا پرائڈ تھا، فخر تھا، روحانی گناہ تھا، جس کا باعث 70,000 لوگ مر گئے۔ ایسے ہوا تھا نا، یہ روحانی گناہ تھا۔ تو روحانی گناہ جو ہے وہ جسمانی گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ لومڑی بچہ جو ہے وہ جڑ کاٹ کر پورے درخت کو خراب کر سکتا ہے۔ بڑی لومڑی آئے گی، وہ پھول لگے ہیں تاک میں، وہ جو انگور لگے ہیں ان کو کھا جائے گی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جب وہ شرارت کریں گے، وہ آئیں گے، وہ کھودیں گے تو جڑوں کو کاٹ دیں گے، جس سے پورا درخت جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، پورا گھر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو حل ہے، حل یہ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مگر میں یہ کہتا ہوں، خدا کا کلام کہہ رہا ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری روح آلودہ نہیں ہوتی تو ہمارا جسم بھی آلودہ نہیں ہوتا۔ اگر جڑ مضبوط ہے تو تاک جو ہے وہ ہرا بھرا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اگر روح ہماری شفاف ہے
लहू के वसीला से धुली हुई है, हम इसको पाक रखते हैं, हसद को नहीं आने देते, गुस्से को नहीं आने देते, घमंड को नहीं आने देते, हम शक को नहीं आने देते, हम खौफ को नहीं आने देते, हम बेईमानी को नहीं आने देते सलूक के अंदर। तो फिर जिस्म भी हमारा पाक रहता है। फिर हमारी जिंदगी पानी के पास लगाए गए दरख्तों की मानिंद हो जाती है, जिसके बारे में खुदा ने कहा कि वो अपने वक्त पर फलता फूलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। वो कैसा रहता है? सरसब्ज शादाब रहता है। तो खुदा हमसे तकाजा करता है। काफी उम्रें हमारी हो चली हैं, आप खुदा के खानदान में पैदा काफी देर से हो गए हैं। खुदा ये चाहता है कि आप फल लेकर आए। आपके जो पाकिस्तान है, जो आपके ताके हैं, उनमें फूल लगे। बेसिकली फूल जो लफ्ज़ है, आपको उसका मतलब फल है। आपकी ज़िंदगी में नर्म गोशे आए, फूल आए, आपकी ज़िंदगी जो है वो तरक्की करे, हर तरफ बहार हो। लेकिन ये कब मुमकिन है? जब हम छोटी और बड़ी दोनों लोमड़ियों का ख्याल रखेंगे, ना उनको फल खाने देंगे, ना जड़ खाने देंगे, ताकि वो हमें खोखला न कर दें। और टारगेट हमारा ये है कि ना हमने रूह को आलूदा करना है, ना जिस्म को आलूदा करना है। ज़ाहिरी गुनाह से भी नुकसान होता है, पोशीदा गुनाह से भी नुकसान होता है, लेकिन दोनों गुनाह खुदा के हुजूर में आया है। वो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, उससे हम छुपकर बच नहीं सकते। ठीक है? तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई पोशीदा चीज़ है, तो आप खुदा के हुजूर उसका इकरार कर सकते हैं। वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदल है। आइए चंद लोगों के लिए खुदा के हुजूर में खड़े हों और मिलकर दुआ करें। सर अपनी ज़िंदगी के लिए, आज आपने अपने लिए दुआ करनी है और उसके बाद